السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 109، 110، 111، 112 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ہم نے اپنے سماج و معاشرے میں سنا ہوگا کہ قیامت کے دن نیک بندوں کے ذریعے سے سفارش کی جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یا بعض مومنین سفارش کریں گے جن کو اللہ اجازت دے، یا پھر بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، یا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں تو امام صاحب ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن انہی لوگوں کی سفارش اللہ کے بارگاہ میں انہی لوگوں کے حق میں قبول ہوگی جن کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ یعنی اللہ اگر کسی کے بارے میں چاہے گا کہ یہ سفارش کرے تو وہ سفارش کر سکتا ہے، اور اللہ چاہے گا کہ اس آدمی کے بارے میں سفارش کیا جائے تو اسی کے بارے میں سفارش ہوگی۔ کوئی آدمی یا کوئی پیر صاحب یا کوئی فقیر صاحب یا کوئی امام صاحب یا کوئی بڑے سجادہ نشین صاحب اگر یہ سوچیں گے کہ ہم جا کر کے خود سے سفارش کر دیں گے تو یہ قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو مکمل اور قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اس کے سامنے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکے گا قیامت کے روز۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے یومئذ، یعنی اس روز، یعنی قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعہ، کوئی بھی سفارش بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی سفارش کرنے جائے گا، نہیں، بلکہ جب تک رب اجازت نہیں دے گا وہ سفارش کر نہیں سکتا ہے، وہ اپنے لب کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرم جوش دوست، اللہ نے ان کو اپنا جگری دوست بنایا۔ کس کو؟ ابراہیم خلیل اللہ کو۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ بھی چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے، اپنے باپ کے حق میں کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ قیامت کے دن آپ ہم کو رسوا نہیں کریں گے، ہمارے باپ کا اتنا برا حشر ہو رہا ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو مشرک ہے ان کے لیے ہم نے جہنم کو بالکل واجب قرار دیا ہے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا لا تنفع الشفاعہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن یا قیامت، یعنی قیامت کے دن کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر اس شخص کو سفارش کی اجازت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے کہ یہ سفارش کرے، اور جس کی بات کو اللہ پسند کرے گا اسی کو سفارش کرنے کا حق ہوگا، اور جس آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اسی کے بارے میں سفارش کا حق ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پر سمجھ لیجئے کہ سفارش کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں جس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، سفارش کرنے والا جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس آدمی کے بارے میں سفارش کی جائے گی اس آدمی کے عمل سے بھی اللہ راضی ہونا چاہیے۔ ابھی دنیا میں بہت سارے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو نام کے مسلمان کہتے ہیں، اور ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہ تو قرآن کریم میں اور نہ احادیث مبارکہ میں، اس کے باوجود وہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن کریم کو بالکل کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کے سامنے حدیثوں کو کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، بلکہ سفارش ہوگی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ پسند کرے گا، اور اللہ کن کو پسند کرے گا؟ جو شرک سے پاک ہوں گے۔ ابھی ہم نے بتلایا نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا باپ، اس سے بڑی ہماری رسوائی کیا ہوگی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہے گا کہ مشرکوں کے حق میں کبھی بھی سفارش نہیں ہوگی، بلکہ مشرکوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ تو جو توحید پرست ہوں گے،
جو شرک سے پاک صاف ہوں گے انہی لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی، اور سفارش وہی لوگ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش کرنے کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ محمد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک رب العالمین اجازت نہیں دیں گے وہ سفارش کرنے کے لیے کھڑا نہیں۔ ان کا نام میں نے کیوں لیا، محمد کا نام اور ابراہیم کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان لوگوں کا مقام اللہ کی نظر میں دنیا کے تمام مخلوقات سے بڑھ کے ہے۔ ان کے سامنے کوئی عبد القادر جیلانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے جو ہے نا پیران پیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے غوث العظم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے بڑے بڑے ائمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابراہیم اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام میں نے اسی لیے لیا کہ ان کو بھی اگر اجازت کرنا، ان کو بھی اگر سفارش کرنا ہوگا تو رب سے اجازت لینا ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا من، کون ہے، بالکل عام بات، کون ہے جو رب کے پاس رب کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ سفارش نہیں کر سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ رب اجازت نہیں دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، اللہ کی اجازت کے بعد ہی وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور اسی کے حق میں سفارش کرتے ہیں جن کی باتوں سے اور جن کے عمل سے اللہ راضی ہوگا۔ ابھی زندگی بھر شرک کیا، کفر کیا، نو، زندگی بھر دنیا پرستی کیا، نو، زندگی بھر دنیا کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کیا اللہ کی رضامندی کو چھوڑ کر کے۔ حق بات سمجھ میں آ گیا لیکن دنیا کے لوگ ناراض نہیں ہونا، ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ دنیا پرستوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، نفس پرستوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، بے نمازیوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، مشرکوں کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، ہرگز سفارش نہیں ہوگی۔ ابھی آگے ہم بتلائیں گے کہ اللہ نے فرما دیا کہ سب سے بڑا نامراد وہی آدمی ہے جو شرک کرنے والا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور قیامت کے دن انہی لوگوں کی سفارش فائدہ دے گی جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے گا، اور انہی لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی جن کے بارے میں اللہ کہے گا کہ ان کے بارے میں سفارش کرو اور ان کے فلاں فلاں گناہوں کے بارے میں سفارش کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس جب لوگ آئیں گے تو میں سفارش کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے رب کے عرش کے سائے میں جا کر کے رب کے لیے سجدہ کروں گا، اور اس وقت تک سجدے میں رہوں گا جب تک میرا رب چاہے گا، اور اس وقت ایسی تعریف بیان کروں گا جس تعریف کو میں ابھی نہیں بیان کر سکتا، اس وقت اللہ سکھائے گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور پھر میرے لیے حد بنا دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے بارے میں سفارش کرنا ہے، ان کے بارے میں سفارش۔ ان کے بارے میں کیا مطلب؟ جو توحید پرست ہوں گے، جو نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، جو نبی کی سنتوں پر چلنے والے ہوں گے۔ نبی کی سنت معلوم ہو گئی، بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہ سب باتیں قرآن کریم میں موجود ہے، نبی کی باتیں سامنے آ گئی، صحیح حق بات سامنے آ گئی، لیکن پھر بھی نہیں، ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں، ہم یہ بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے مسلک کے حساب سے چلیں گے، نہیں چلنے والا ہے، نہیں چلنے والا ہے، نہیں ہوگی سفارش۔ سفارش ان کے حق میں ہوگی جو توحید پرست ہوں گے، اور سفارش ان کے حق میں ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یومئذ، اس روز یعنی قیامت کے دن، لا تنفع الشفاعہ، کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، مگر اس شخص کی سفارش قبول ہوگی جس کو سفارش کرنے کی اللہ اجازت دے، اور اس شخص کے حق میں سفارش قبول ہوگی جس کی بات کو اللہ پسند کرے۔ ابھی ایک باپ جو ہوتا ہے وہ کس کی بات کو پسند کرتا ہے؟ جو بیٹا فرما بردار ہوتا ہے، جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، باپ کے مزاج کے حساب سے بات کرنے، ان کی بات کو باپ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کہیں نہ کہیں میلان چلا جاتا ہے کہ یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، یہ ہمارے بالکل طبیعت کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، باپ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا ہے؟ ہمارا رب جو رب کی فرما برداری کرے گا، رب تو اسی سے خوش ہوگا نا۔ اور رب کی فرما برداری کیسے ہوگی؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عبادت 70 برس تک کرتے رہیے، رب العالمین خوش نہیں ہوگا۔
سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے آگے ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہو چکا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ابھی ہمارے آگے جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، ہم لوگوں کے پیچھے جو کچھ ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، جو گزر چکا اللہ اس کو بھی جان رہا ہے، جو آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جان رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے اپنے تمام مخلوقات کو اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہے۔ کوئی بھی رب العالمین کے جانکاری کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا ہے۔ لیا نا سانس لیا نا، لیا سانس، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ سانس گیا نا اندر، اب جو باہر آنا ہے اس کے لیے بھی اللہ کی اجازت چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا علم جس کے احاطے سے باہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے آگے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اپنے علم کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو چاہے گا جتنا چاہے گا بتا دے گا۔ ابھی رسولوں کو بتایا کہ قیامت قائم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا قیامت قائم ہوگی، بتایا نا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سب اللہ نے بتلایا ہے، تب نبی کو معلوم ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے نہیں معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کی معلومات میں سے کسی چیز کے اوپر اطلاع مخلوق نہیں پا سکتی۔ آگے اللہ نے فرمایا ہاں جس قدر اللہ چاہے مخلوقات کو بتا دیتا ہے۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہو گئی نا، رب نے چاہا، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا۔ ابھی نبی کو کیسے معلوم ہوا؟ رب نے چاہا اور رب نے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ یہ سب ہونے والا ہے، وگرنہ کوئی بھی آدمی اللہ کے علم میں اطلاع نہیں پا سکتا ہے، نہیں پا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان گرامی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، دنیا میں کہتے ہیں کہ میں اتنا پاور والا، میں اتنا ہولڈ والا، میرا بہت بڑا مقام ہے، میں بہت بڑے عہدے پر ہوں، میں اس دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے والا ہوں، میں اس ملک کو اپنی مٹھی میں رکھنے والا ہوں، میں اپنے مٹھی میں اس پورے شہر کو رکھنے والا ہوں، اس سنستھا کو رکھنے والا ہوں، ہم جو بولیں گے وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ یہ دنیا بھر میں چلے گا بس، کیونکہ دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، ٹیمپروری۔ لیکن جب قیامت کے میدان میں آدمی پہنچے گا، اللہ نے فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور اسی زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے تمام مخلوقات کے منہ جھکیں گے۔ ابھی انسان جب لاجواب ہوتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے منہ جھک جاتا ہے نا، لیکن اللہ کے بارگاہ میں ڈر، خوف، ہیبت سے سب لوگوں کے منہ جھکے رہیں گے، کوئی ایسے اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، کوئی ایسے منہ کو اٹھا بھی نہیں سکتا ہے، ایسے منہ جھکا ہوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، حی کہتے ہیں اس ذات گرامی کو جو زندہ ہے اور کبھی بھی اس کو موت نہیں، اور قیوم کہتے ہیں اس ذات گرامی کو جو خود زندہ ہے، قائم ہے، اور پورے کائنات کو اپنے دم پہ اپنے علم کی روشنی میں قائم رکھنے والا ہے۔ یہ صفت کسی کی ہے؟ یہ صفت کسی کی ہے؟ کسی کی یہ صفت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا نام قیوم ہو تو اس کو قیوم مت کہیے، بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ سمجھا کے تھک چکے ہیں۔ قیوم مت کہیے، عبد القیوم کہیے، کیونکہ قیوم ہونا یہ صرف رب کی صفت ہے، رب کے علاوہ کوئی قیوم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا نام آپ نے قیوم رکھ دیا ہے تو کل سے عبد القیوم کہنا شروع کر دیجئے، کیونکہ قیوم صرف وہ ذات گرامی ہے، اور اسی حی اور قیوم کے سامنے قیامت کے دن ہر آدمی ہیبت اور جلال اور خوف اور ڈر سے اپنی سر کو جھکائے ہوا ہوگا، تمام مخلوقات اس کے سامنے جھکی ہوگی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ اس کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے جو سب سے اہم مطلب ہے کہ جس آدمی نے شرک کیا اس دنیا میں وہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہوا، کیونکہ اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، کسی پیر صاحب کو شریک ٹھہرا دے، کسی امام صاحب کو شریک ٹھہرا دے کہ اللہ کا حکم ایک طرف آیا اور ہمارے امام صاحب کا حکم ایک طرف ہے، بہت سوچنے کی بات ہے میرے دوستو۔ میرے رب کا حکم ایک طرف اور لوگوں کے اماموں میں سے کسی امام کا حکم ایک طرف۔ امام صاحب نے منع کیا ہے کہ میرا حکم اگر رب کے حکم سے ٹکرائے تو میرے حکم کو دیوار پہ مار دینا۔ اب رب کا حکم ایک طرف اور امام صاحب کا حکم ایک طرف، شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟
جاننے کے بعد بھی اگر آدمی وہی حرکت کرتا ہے تو یقیناً وہ شرک کرنے والا ہے. انجانے میں کر لیا نو پرابلم، لیکن جاننے کے بعد نہیں کرنا. جب معلوم چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب یہ معلوم چل گیا کہ یہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کا حکم ہے، چاہے وہ امام ہو یا عالم ہو، اور اس کے باوجود اللہ کے حکم کو سائڈ لگایا اور اس آدمی کے بات کو مانا، اس نے شرک کیا. اس آدمی نے چاہے وہ کیسا بھی شرک کرنے والا ہو، جو شرک کرنے والا ہوگا وہ انتہائی ناکام و نامراد ہوگا، کیونکہ وہی ظلم ہے. اللہ نے اسی بات کو کہا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم کیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اور یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم بھی ہے جو دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں. کمزور کو دیکھ کر کے جو ہولڈ والے ہوتے ہیں وہ کمزور پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنے پاور کے نشے میں آ کر کے جو کمزور ہوتے ہیں اس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. کیسا بھی ظلم کرنے والا ہو، قیامت کے دن وہ رب کی نگاہ سے بچنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر ظالم کو اس کے ظلم کے بدلے میں جو مظلوم ہوگا اس سے بدلہ دلوائے گا. امام طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، اس کی روایت ہے، اور امام حیثمی کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کی روایت ہے، اور مسند الفردوس کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی ظالم کا ظلم مجھ سے آگے بڑھ نہیں پائے گا، کیونکہ ہر ایک کو انصاف ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اس کے ظلم کے بدلے میں مظلوم کے ذریعے سے انصاف دلوائے گا، چاہے جیسے بھی ہو. حتیٰ کہ اگر کسی بغیر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کے ذریعے سے بھی اس کو بدل دلوائے گا. اللہ نے فرمایا وقد خاب من حمل ظلم، جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حزما، اور جو آدمی نیک کام کرے اور ایمان والا بھی ہو تو اس کو نہ تو ظلم ہوگا اور نہ نقصان ہوگا، نہ اس کو ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا خوف ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اور ایمان والوں کے ذکر کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والا بھی ہونا چاہیے. کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، وداؤٹ عمل کے ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے. کھانے میں نمک اگر نہیں رکھا جائے گا تو کھانا کھائے گا آدمی؟ نہیں کھا پائے گا. ویسے ہی اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں تو اس ایمان کا کوئی ویلیویشن نہیں، کوئی ویلیویشن نہیں. ایمان اور عمل بالکل ساتھ ہے، اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ نیک کام کریں گے ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا کام بھی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی فائدہ دے گا. اللہ نے فرمایا اس کو نہ تو ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا خوف ہوگا. کیا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائی میں بھی اللہ اضافہ نہیں فرمائے گا اور اس کی نیکی میں بھی کمی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی برائی جو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا یا اس کو سزا دے، جو اس کی نیکی ہوگی اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا جو ہے ثواب دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.